کاروباری لیڈر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ ٹرسٹ کر سکیں اور وہ خود ایک ویژنری شخص ہو، خود بھی کمائے اور جو بھی اس کے ساتھ جڑے کامیاب ہو جائے۔ پاکستان میں بچوں کو جو تعلیمی کتب پڑھائی جا رہی ہیں وہ کتب صرف کھنڈرات اور آثار قدیمہ کی نشانی کے طور پر سنبھال کر رکھنے کے قابل ہیں، پڑھانے کے قابل بالکل نہیں۔ امریکی جو تعلیم اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہی کتب یہاں پر پڑھائی جائیں تاکہ 30 سال بعد ہم بھی نئی ایجادات میں امریکہ کے برابر ہوں۔ کاش کوئی بندہ میری بات حکمرانوں تک پہنچا دے اپنی ذمہ داری سمجھ کر۔ کرتوت اچھے ہوں تو دعا خود بخود بھی جاتی ہے، جبکہ ہم کرتوت اچھے کرنے کی بجائے دعا کروانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنی بیٹی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بزنس ہی کرواؤں گا تاکہ وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وقت کی غنی خاتون بن سکے۔ میرے بھائی، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہمدرد ہونا اور ہمدردی جتلانا دونوں میں فرق ہے۔ جب اپنے ساتھ بیت جاتی ہے تو سمجھ آتی ہے۔ بھائی رکھنا ہے یا زمین؟ اکثر یہ فقرہ ہماری بہن اور بیٹی کو سننا پڑتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ سنا ہے کہ بہن رکھنی ہے یا زمین؟ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی دور میں شادیاں تعلقات کی بنیاد پر طے پاتی تھیں، مگر اب یہ سوچوں میں ہم آہنگی کی بنیاد پر طے پاتی ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے۔ بعض دفعہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا ڈالتے ہیں۔ آخر کیوں؟ نیا طریقہ، نئی سوچ نوجوانوں کے پاس ہی ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل رکھو۔ اصلی دنیا میں ہم ایک کردار ادا کر رہے ہیں، باقی لوگ تماشبینوں کی مانند ہمیں دیکھ کر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہی اصلی ہمارا کردار ہوتا ہے۔ ایسا علم حاصل کرو جو عملی زندگی میں کام آئے۔ دوسروں کو آپ کے شاندار ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ مستقبل میں کوئی چمک ہو تو لوگ خود بخود آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ زندگی میں کبھی سانپ اور کبھی سیڑھی ملتی ہے۔ تمہارا کام تو بس لڈو کے دانے کے نمبر کے حساب سے اپنا قدم آگے بڑھانا ہے۔ ہم اپنی زندگی بدلنے کے لیے کبھی راستے تلاش کرتے ہیں اور کبھی نہ بدلنے کے لیے بہانے۔ کچھ لوگوں کی زبان باہر آ جاتی ہے پرائی عورت کو دیکھ کر، کچھ کی پیسے کو دیکھ کر، اور کچھ کی اقتدار کو دیکھ کر۔ یہ ہوس ہمیں مار ڈالے گی۔ جب کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اپنے آپ کو ولی اللہ نہ سمجھنا شروع کر دینا، بلکہ اسے آگے بڑھ کر اور زیادہ عزت دینا۔ اس سے دوسرے بندے کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کو عزت دینا چاہتے ہیں تو اسے کھانا کھلائیں۔ اگر وہ اچھا انسان ہوا تو وہ یقیناً آپ کی جانب ضرور متوجہ ہوگا۔ کچھ لوگ رشتوں کے لیے خواہشات اور کچھ لوگ خواہشات کے لیے رشتے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں اور کیوں؟ روزمرہ کی جنگ، چاہے ہر روز ہارو مگر رکو کبھی نہیں۔ قسم رب کائنات کی، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ ہمارے گھر کی عورت کی پہچان ماں، بہن اور بیٹی کی بجائے بزنس وومن، ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان یا پروفیسر کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ اسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ میرے نزدیک خیر کا مطلب ہے کہ کسی کو ایک پلیٹ کھانا کھلانا، غریب کو کچھ پیسے دے دینا، اچھا مشورہ دینا، دکھ میں دلاسا دینا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد دینا،
اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں،